ٹائمز میں خوش آمدید آپ تمام ناظرین کا. بالکل اس وقت ہمارے ساتھ موجود جو خاص مہمان ہے وہ ہے پی ڈی پی کے ساؤتھ کوآرڈینیٹر شیخ غلام محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شیخ صاحب خوش آمدید آپ کا کولگام ٹائمز میں. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے نیشنل کانفرنس کو جو اس کے اوپر جو ہے یہ ایک طرف کا یہ کہے کہ نشانہ سادہ ہے, حد تنقید بنائے نیشنل کانفرنس, تو کیا یہ جو الائنس کی بات ہو رہی تھی وہ الائنس وغیرہ یہ تو کیا ماجرا کیا ہے؟ ہماری لیڈرشپ کا اولین ترجیح اسی پہ ہے کہ اتحاد رہے, اتفاق رہے. حالانکہ پی ایچ ڈی کا مطلب ہی وہی تو بنا ہے پہلے دن, اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ محبت جی نے اسٹارٹ کیا ہے 4 اور 5 اگست کی درمیانی رات, پوری رات وہ جاگی رہی, ایک ایک لیڈر کے گھر کے دروازے تک دستک دی. اور فاروق صاحب کا طبیعت ناسازگار ہونے کی وجہ سے وہ فاروق صاحب کے گھر ہی وہ لیڈرشپ لے کر گئی اور ایک اتحاد قائم کیا. باقی رہی آپ وحید پرا صاحب کی بات کر رہے ہیں, وحید پرا صاحب نے کیا کہا, کس سینس میں کہا مجھے پتہ نہیں, مگر پوری ہماری لیڈرشپ جو ہے بالکل بیزار ہوئی ہے اس میں کہ یہ نہیں کرنا تھا. اور اگر سوچیں گے اس پہ, ذرا پر سوچیں گے, آپ بھی سوچیں گے, تو اس نے 87 کی ذکر کی, کیا غلط کہا؟ تو پھر آپ کیا ماننا یہ ہے, آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو وحید پرا نے کہا اس نے صحیح کہا؟ اگر سچائی کی کہی ہوگی نظر آئے گی تو ہمیں اعتراف کرنا چاہیے, چاہے غلطی ہم سے ہو جائے, ہمیں اعتراف کرنا چاہیے ہاں یہ غلطی ہوئی ہے. اور اگر اس نے 87 کی ذکر چھوڑی تو کچھ لوگوں کو یہ مرچی کیسے لگی, کیوں لگی, بات کیا؟ دوسری بات, میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہی میں کہہ رہا ہوں. تو پھر ایک بار ہم اگر بات کریں گے کہ نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر لیڈر ہم جس کی بات کریں گے, عبد المجید لارمی صاحب نے بھی کہا, اگر پیٹیشن کی ہم بات کریں گے کہ 370 کو لے کر, انہوں نے کہا کہ باضابطہ طور پر کہ پی ڈی پی نے کوئی پیٹیشن وہاں دائر, پی ڈی پی کیوں پھر ڈول بجا رہا ہے کہ ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کیا, تو پھر کیا کریں؟ کیونکہ جس طرح سے نیشنل کانفرنس آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ چاہے غلام نبی آزاد ہو, چاہے محبوبہ مفتی صاحبہ ہو, یا پی ڈی پی پارٹی کی بات کریں, یہ دونوں پارٹیاں جو یعنی بالخصوص اگر بات کریں گے پی ڈی پی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی پی نے کوئی پیٹیشن دائر ہی نہیں کی. دیکھو ایک بات میں کہوں, محبوبہ جی پوری ایمانداری کے ساتھ اس اتحاد پہ وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ چھوٹے موٹے اگر اختلافات ہمارے ہیں, سیاسی رائیولٹیز ہوتی ہے پارٹیوں میں, وہ ہمیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے, سی پی آئی ایم کے ساتھ ہیں, مگر ایک بڑے مقصد کے سامنے سارا کچھ سلنڈر کیا. اور اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے آپ خوب بخوبی جانتے ہیں کہ محبوبہ جی نے کتنا زور لگایا ہے اس پہ. وہی پھر سے میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں, وہی 4 اور 5 اگست کی درمیانی رات, پوری رات وہ سوئی نہیں, ایک ایک لیڈر کے گھر کے دروازے تک دستک دی اس نے, اور ایک ایک کو جمع کیا, فاروق صاحب کے گھر پہنچایا. اور یہ اتحاد قائم کس نے کی؟ آج بھی ہمارا اولین زور اسی پہ ہے کہ یہ اتحاد رہے, کیونکہ یہ کشمیریوں کے بقا کے لیے ہے. جن کشمیریوں سے ہم ووٹ لیتے ہیں, جن کشمیریوں کے لیے ہم بولتے ہیں کہ ہم انہی کے لیے ہیں, انہی کے لیے کام کرتے ہیں, ہم ہر پولیٹیکل پارٹی دعویٰ کر رہی ہے, اور انہی کا مقصد ہے آج بھی کوئی سیاست کرے, میرے خیال سے اس سے بڑا افسوس. نہیں, آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ اگر جس طرح سے آپ لوگوں کو یعنی الائنس کی بات کریں, پی ایچ ڈی وغیرہ کی بات کریں, تو اگر بات ہم کریں گے کہ پی ایچ ڈی الائنس وغیرہ, تو مانتے کہ اس طرح کے جو اب بیانات آنا, تو کہیں نہ کہیں جو ہے اب پی ایچ ڈی یعنی الائنس کی بات جو کریں, یعنی جو ایک الائنس بنی تھی, لگ رہا ہے آپ کو کہ اب بکھرنے لگی ہے؟ خورشید صاحب ایک بات میں کہوں, یہ بکھرنے لگی ہے. خورشید صاحب ایک بات میں کہوں, آپ نے دیکھا ہوگا پی ڈی پی کے لیڈر حضرات عام طور پہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں, وجہ یہی ہے تاکہ کہیں اتحاد کو زخم نہ پہنچے. اور میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ کے انٹرویو جب بھی آپ دیکھتے ہوں گے یا لیتے ہوں گے, کیا اتحاد کے خلاف کوئی ایک لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے؟ نہیں, آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ آپ جو ہے اس طرح کے بیانات جب آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں دونوں پارٹیاں. لارمی صاحب, میرے خیال سے لارمی صاحب کو جنرل نالج پڑھنی چاہیے, شاید کمزور ہے اس کی, وہ ایک وکیل ہے مگر جنرل نالج نہیں ہے. کیا اس کو 83 بھول گیا جب شیخ محمد عبداللہ نے ریکارڈ اسمبلی میں کہا ہے کہ دفعہ 370 قرآنی آیت نہیں ہے؟ کیا وہ بھول گیا؟ وہ تو اس کا مطلب وہ لوگ بھی دھوکہ دے رہے ہیں. چھوٹے موٹے معاملے ہوتے ہیں, اگر کچھ پہلے غلطیاں ہوئی ہے تو مت اچھالو. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے,
आज सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास केस चल रहा है, 10 पेटिशनें कि 12 पेटिशनें कितने हैं, क्या है, मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब की है, उसको ज़ाती तो नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की है। तो हमारी लीडरशिप पूरी ईमानदारी के साथ इस इत्तेहाद के साथ है और इत्तेहाद पे कायम है। अगर छोटे मोटे मसाइल हमारे होंगे, अगर हमें उनके साथ कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े वो करेंगे हम, मगर इत्तेहाद को तोड़ने नहीं देंगे। और मेरे ख़्याल से मैं जहाँ तक देखता हूँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब खुद सिंसियर है इसमें। शेख साहब ये बताइए, जिस तरह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे चाहे आप लोगों के भी जो कन्वेंशन जो होते हैं, उसी तरह अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें उनकी कन्वेंशन भी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, चाहे वो आप लोग की लीडरशिप है, तो आप एक दूसरी पार्टी को तो हर तरह की बनाते रहते हैं, तो फिर कहाँ अलायंस, तो फिर कहाँ रही वो? लोकल मसलों पे कोई बोले कुछ हो जाए, वो मैंने कहा ना सियासी एक राइवल्टी हमारे आपस में है, उनका एक अलग एजेंडा है, हमारा आपको पता है पीडीपी एक मतलब 24 साल पहले पीडीपी वजूद में आई, इन्हीं कश्मीर के हालातों के सामने वो एक पार्टी बनी, चैलेंज था उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद के सामने, उसने एक पार्टी बनाई ताकि वो हीलिंग टच पॉलिसी उसने शुरू की, लोगों को कम से कम राहत मिल जाए। और पीडीपी रोज़ अव्वल से तो जम्मू कश्मीर की वकालत करती है। शेख साहब, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि अगर इंतखाबात हुए तो हम एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आएंगी, तो क्या पीडीपी फिर क्या कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि अब हमारी जो अगर इंतखाबात यहाँ पे हुई कि हम बड़ी यानी अक्सरियत के साथ जीत पाएंगे, तो इसी लिहाज से जो लग रहा है कि अब इख्तिलाफत भी शुरू होने लगे? 31 जुलाई को आपने देखा होगा पूरे जम्मू कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्टों में पीडीपी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। उस स्ट्रेंथ दिखाने के बावजूद भी हम इत्तेहाद पे जोर लगाएंगे, उसी पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि वो लोगों के बका के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे यानी शेख गुलाम उद्दीन जो कि कोऑर्डिनेटर है पीडीपी के साउथ कश्मीर के। तो ये अपने मेज़बान खुर्शीद आलम को मीर ज़हूर के साथ इजाज़त, आप देखते रहिए।